کل ہم نے ڈیوڈ وارنر کی بات کی تھی کہ وہ جس طرح پریکٹس کے اوپر انہوں نے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا. کاربن بوش کی بھی اب ایک نیوز ہمارے سامنے ہے, سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کانٹریکٹ چھوڑ کے اب آئی پی ایل میں چلے گئے ہیں, ان کو 1 سال کے لیے بین بھی کر دیا گیا. پہلے آپ اس پہ کہنا چاہیں کہ یہ کیا سٹینڈرڈ کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے یا فائنینشیل چیزوں کے اوپر یہ پلیئر پریفرنس دے کے آپ کے کانٹریکٹ کو ختم کر دیتے ہیں؟ اور کیری کی بھی طرف سے بھی نیوز آ چکی ہے, وہ بھی پل آؤٹ کر چکے ہیں. دیکھیں اسٹیٹمنٹ تو بوش کا بہت زبردست ہے. دیکھیں اگر آپ نے اس کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پہ آپ نے نوٹس بھیجا تو اس نوٹس کو آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو بھی آپ کا سالیسیٹر ہے وہ مینٹلی پریپیئر ہے. دیکھیں اس نے جو جسٹیفیکیشن دی ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دی کہ جی دنیا کے ہر ملک میں بامبے کی لیگ اور اس کی ٹیم جا رہی ہے, تو میرے پاس ایک اپرچونٹی ہے. وہ ساؤتھ افریقہ میں بھی کھیل رہی ہے لیگ بمبے, وہ دبئی میں بھی کھیل رہی ہے, وہ ویسٹ انڈیز میں بھی کھیل رہی ہے, وہ آئی پی ایل بھی کھیل رہی ہے. تو آئی ہیو دا مور اپرچونٹی کہ میرے پاس مور آپشنز ہیں کہ مجھے اگر میں نے یہاں پرفارم کیا تو میں دوسری لیگز میں بھی کھیلوں گا. ریدر دین میں آئی پلے فار زرمی, میں نے پریفرنس دی بمبے کو ٹو سکیور مائی فیوچر. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اس کو اس اینگل میں نہیں لینا چاہیے کہ مر گئے لٹے گئے جی جناب انہیں تھے سانو سائن کیتا سی ادھر چلا گیا. ہر بندہ اپنے آپ کو سکیور کرتا ہے, تو اس وائزلی ڈیسیژن. میں اس میں اس کو دوش نہیں دوں گا یا اس کو, لیکن اس میں کانٹریکٹ تو بھی سائن کیا تھا. آپ کا کیا ایز اے پلیئر اس پہ ٹیک ہے کہ وہ اوبلیگیشن تو آتی ہے آپ پہلے سائن کر کے پھر آپ آفر آئی؟ جیسے انہوں نے بات کی ہے نا, اگر آپ کو آنیسٹلی اوپینین بتاؤں, ایک طرف وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو کانٹریکٹ سائن ہوا تھا نا, اس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو, پی ایس ایل کی پوری مینجمنٹ کو ایک بڑا اسٹرانگ ڈیسیژن لینا چاہیے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے کچھ پلیئر آئی پی ایل میں بین ہوئے, انہوں نے 2-2 3-3 سال ان کو بین کیا ہے, ٹھیک ہے. اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو, پاکستان سپر لیگ کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے ان کو ایک کلیئر میسج دے دینا چاہیے کہ بھائی ہم نے تم کو 3 سال بین کیا, 4 سال بین کیا, اب تم یہاں کا حصہ نہیں بن سکتے. لیکن اگر وہ نہیں بنیں گے, جیسے انہوں نے بولا کہ ان کی وہاں سے بھی لائف سیکیور ہو جائے گی, جو بھی انہوں نے ڈیسیژن لیا, لیکن ایک یہ میسج کنوے کر دیں گے, مارکیٹنگ میں ایک میسج پھینک دیں گے کہ بھائی جس نے یہ کام کیا ہے ہم اس کو 3 سے 4 سال بین کریں گے, آٹومیٹکلی دنیا کا کوئی بھی پلیئر ہوگا تو وہ پاکستان سپر لیگ کو رسپیکٹ دے گا. اگر وہ نہیں دے گا تو اسے پتا ہوگا کہ بھائی اگر ہم نے وہاں پہ ہماری, جیسے آپ کو پتا ہے کہ وارنر کو وہاں پہ نہیں انہوں نے لیا تو یہاں پہ آ گیا, تو سب پلیئروں کو ایک کلیئر میسج چلا جائے گا کہ یار اگر یہاں پہ کوئی 2 نمبری کی تو یہاں سے بھی ہم لوگ بین ہو جائیں گے. اچھا لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہم نے جو کر رہے ہیں اس پہ, کیونکہ جب آپ نے اپنے پی ایس ایل کا اسٹینڈرڈ کو ریز کرنا ہے تو 2 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 آپ فائنینشلی اسٹرانگ کریں, اس کو لوگ پیسوں کی وجہ سے آئیں گے کیونکہ ان کے ایموشنز تو اٹیچ نہیں ہے, سارے پروفیشنل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کی کرکٹ کھیلیں کہ ہر بندے کا ایز اے پلیئر بھی دل کرے کہ یار ادھر کرکٹ اتنی شاندار ہے, جیسے آپ دونوں کرکٹر ہیں, کوچ ہیں, آپ کو پتہ چلے گا یار اتنا زبردست اسٹینڈرڈ ہے کہ میں نے ادھر مسٹ کھیلنا ہے. آپ کو کچھ 19-20 پیسوں کا ڈفرنس بھی نظر آئے گا تو آپ کوالٹی کی وجہ سے چلے جائیں گے کہ یار میری گرومنگ بڑی زبردست ہوگی, ادھر تو ون آف دا بیسٹ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. تو آپ پہلے بتائیے کہ یہ اس میں پی سی بی کسی حد تک کامیاب ہوا ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے یہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈیٹیریٹ ہی کرتی جا رہی ہے چیز؟ جیسے میں نے پہلے بولا نا کہ جب تک وکٹوں کا سٹینڈرڈ اچھا نہیں ہوگا نا تب تک یہ کرکٹ اتنی امپروو نہیں ہو پائے گی. اور جو ہمارا کوچنگ سٹاف ہے, ہر ٹیم کے کوچنگ جو سٹاف ہوتے ہیں وہ گورے بھی آتے ہیں, پاکستانی بھی ہوتے ہیں, تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ بھئی وکٹوں کو کیسے ہم نے ریڈ کرنا ہے, کہ ہم نے کیا ایک میسج کنوے کرنا ہے اپنی ٹیم کو. جب تک یہ چیزیں امپروو نہیں ہوگی نا تو ہماری کرکٹ اوپر نہیں جائے گی. جیسے آپ نے بولا کہ یار دوسری لیگوں میں پیسوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, کرکٹ آف کوالٹی کا بھی پتہ چلتا ہے. اب جیسے مجھے آپ پوچھیں نا تو میں آپ کو اپنی آنیسٹ اوپینین بتاؤں گا کہ آپ میرے پاس رکھیں نا 2 آپشن, آئی پی ایل یا بگ بیش. میں سب سے پہلے بگ بیش کو چوز کروں گا. مے بی آئی ایم رانگ, یہ ایگری کریں میری بات سے, کیونکہ ادھر کرکٹ بہت تگڑی ہوتی ہے, وکٹیں بہت تیز ہوتی ہیں. جب آپ وہاں کی کرکٹ کھیل کے ایشیا میں آئیں گے نا تو ایشیا میں آپ کے سامنے جو مرضی بالر ہوگا نا. ساری دنیا کی لیگ کھیلیں, سب سے بیسٹ کون سی لگی آپ کو؟ دیکھیں میں ابھی تک آئی پی ایل تو آپ نے بتایا کل کے, آئی پی ایل اور بگ بیش میں نہیں کھیلا, لیکن میری خواہش تھی کہ میں بگ بیش کھیلوں, آئی پی ایل کھیلوں. بگ بیش 3 سال آفر آئی, لیکن اس وقت جو کپتان تھے انہوں نے نہیں جانے دیا کہ بھائی ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے تو آپ نہیں جا سکتے. اگر میں وہ کھیلتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی, لیکن اس کے بعد اگر میں نے کوئی لیگ کھیلی ہے تو مجھے اگر زیادہ مزہ آیا, اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے پاکستان سپر لیگ کھیلی ہے, کہ مجھے اس میں زیادہ مزہ آیا. کہ باقی لیگوں میں تو ہم کھیلتے ہی رہتے ہیں,
لیکن پاکستان سپر لیگ جب ہوئی تھی, میں اسپیشلی نجم سیٹھی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا سٹیپ لیا, پاکستان کے پلیئروں کو اوپر لے کے. اور جیسے میں نے کل بھی بولا کہ 5 سے 6 سال یہ لیگ نے بہت ہائی پکڑی ہے. اس وقت پلیئر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھے. تو شاہد افریدی نے بھی آپ کا اور احمد شہزاد کا نام لیا ہے, انہوں نے کہا جی ان 2 پلیئر کو تو ایٹ لیسٹ مسٹ ہونا چاہیے تھا پی ایس ایل کے اندر. تو یہ جتنے بھی گریڈس ہیں گیم کے وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے. آپ بھی اس میں ضرور ایڈ کریں کہ کس طرح ہم اس کے اسٹینڈرڈ کو امپروو کریں, کہ ود دا پیسیج آف ٹائم کو ڈفرینٹ اٹریکشن ڈالنی چاہیے تھی, ہمیں کچھ ڈفرینٹ انجیکٹ کرنا چاہیے تھا سسٹم کے اندر, کہ دنیا اٹریکٹ ہو کے لیور ہو کے اس کی طرف آتی, رادر دین کہ جی سانو وہ آفر آ گئی اسی اتنے نہیں آنا. دیکھیں اٹریکشن تو یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پچوں کا, جس میں کسی بھی بڑے پلیئر کو آنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ آپ کی پچیں جو ہے اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہوں. آؤٹ دیکھنے کوئی نہیں آتا گراؤنڈ میں, ہمیشہ چھکے چوکے دیکھنے آتے. اس کا مطلب دیٹ مینس کہ آپ کے پاس وہ اس طرح کے کیوریٹرز ہونے چاہیے وہ آپ کا اسٹینڈرڈ کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آئے اور اس کو مور دین انٹرٹینمنٹ کرے. اب جیسے کل آپ نے اس کی اوپننگ سرمنی اتنی ہیوی کر دی, جو میں دیکھ رہا تھا, اس کے بعد آپ نے پچ اتنی ہیوی کر دی کہ آپ جو بھی مڈل میں بال پڑتا تھا وہ لو بھی رہتا تھا اور بال ہیوی بھی ہو رہا تھا. آپ نے تھوڑے تھوڑے پارسل کرنے ہوتے ہیں. پارسل کا مطلب پہلا آپ کا سٹارٹ, پھر اس کے بعد آپ نے جس سرمنی کرائی, سرمنی کے بعد آپ کی نیکسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی پچز. اس کے بعد کل کراؤڈ ٹھیک تھا, اس کے بعد نو ڈاؤٹ لائٹنگ میں انڈر نائٹ میچ تھا, آپ نے تھوڑی سی کراؤڈ کے اوپر بھی لائٹنگس کو ذرا تھوڑا ہیوی رکھنا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو دنیا دیکھ رہی ہمیں لائیولی دیکھ سکے. ہم وی آر دا لائیولی پیپل, وی لو کرکٹ. تو یہ کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری جو ایک سوچ ہے کہ یار اس کو بگر اینڈ بیٹر کیسے کیا جائے, تھوڑی تھوڑی سجیشن کچھ آپ سے لے لی, کچھ سجیشنس لے کے اس کو پھر موڈیفائی کرے. موڈیفائی جو فائنلائز چیزیں ہوں اس پہ آپ عمل کریں. یہ ایک بڑی اچھی چیز ہم نے کل دیکھی کہ کراؤڈ عمر بھائی بڑا زبردست تھا اور فل جیم پیک تھا. یہ سب سے بڑا اٹریکشن کے لحاظ سے چیز ہے. اور ہم کل بھی یہ بات کر رہے ہیں جتنے زیادہ لوگ آئیں گے, دیکھیں اوورسیز بھی کافی ہے. جب آپ کے پاس اتنا قسم کا ایک اوپننگ سرمنی ہو, اس کے بعد پھر آپ کو پچ پہ کمپرومائز اس پہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا اب تھوڑا سا بات دوسرا میچ جو بھی پہلا میچ ہو رہا ہے, ڈبل ہیڈر ہے آج, پشاور زلمی کا اور کوئٹہ گلیڈیٹر کا. کوئٹہ کی طرف سے بھی آپ کھیلے ہیں, کافی ٹائم آپ نے کھیلا, اور جو آپ نے جب کم بیک بھی کیا تھا, ایون سیزن جو جیتے بھی تھے اس میں بھی آپ ون آف دا بیسٹ پرفارمنس تھی, آپ نے اس کی جیت میں بڑا رول پلے کیا. آپ ایک تو اوور آل اسکواڈ کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ کیا بیلنس ہے کوئٹہ کا, اور اس میں کیا چیز مسنگ لگتی ہے آپ کو؟ اس میں مسنگ میں یہی بولوں گا کہ جیسے دنیا کی کرکٹ یا کوئی انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے تو وہ سرکل کو بہت اچھا یوٹیلائز کرتے ہیں. جیسے نو ڈاؤٹ ساؤتھ شکیل کیپٹن ہے, اس نے جیسا ایک پلان دیا ہوگا یا کوچ کے ساتھ پہلے ایک ایک کر کے ساتھ ساتھ ساؤتھ شکیل کیپٹن بنتا ہے اس ٹیم کا. دیکھیں میں تو ہم کہیں دیکھیں ایز اے ون ڈے پلیئر, ون ڈے میں بھی ہم ایز اے ون ڈے پلیئر, دیکھیں ایز اے ون ڈے پلیئر, ایز اے ٹیسٹ پلیئر, اور ٹیسٹ کرکٹ اور ون ڈے وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلتا ہے. لیکن T20 ابھی اس کو امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے نواز ریسنٹلی اوپن کر کے آیا نیوزی لینڈ میں, تو اگر اس کو اوپن کروائی جاتی تو میرا خیال ہے کہ اگر سرکل اچھے طریقے سے یوٹیلائز ہوتا تو ساؤتھ تھوڑا. یہ تو عمر بھائی ہم نے کلب لیول پہ یا گلی محلے میں دیکھا, میں کپتان ہوں میں اوپن کراں گا, تو جو آپ کو پاکستان میں اوپن کر رہا ہے اس کو 3 پہ آپ کھلا رہے ہیں, آپ خود مڈل آرڈر ہیں, آپ اوپن کر رہے ہیں, تو یہ جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ تھوڑا سا جو ان کا کوچنگ سٹاف ہے ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. مے بھی ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں ہو کہ یار رائٹی لیفٹی, یہ صرف پاکستان میں ہی کانسیپٹ ہے کہ یار رائٹی لیفٹی اوپن کرے گا تو بالر ڈسٹرب ہوگا, یہ ہے وہ ہے. ایز اے پروفیشنل دنیا کی لیگ میں یا دنیا کی ٹیموں میں ایسا نہیں ہوتا. مے بی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے بھی ساری لیگیں کھیلی ہیں. وہ ایسا نہیں سوچتے کہ یار رائٹی ہے تو آگے رائٹی بالر ہے تو رائٹی اوپن کریں گے. وہ جو اس نمبر پہ وہ کھیلتا ہے اسی نمبر پہ اس کو کھلاتے ہیں کہ بھائی جاؤ اپنے ٹیلنٹ کو دکھاؤ اور سکور کرو جتنا کر سکتے ہو. اگر وہ کرتا تو میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی تک کوئٹہ کا بڑا اچھا سکور چل رہا ہے, تو شاید تھوڑا سا اور اچھا ہوتا کہ ساؤتھ شکیل نے تھوڑا سا جو سرکل اچھے طریقے سے نہیں یوٹیلائز کیا. وہ شاید مے بی اس کا یہ پلان ہے, مے بی اس کا یہ پلان ہے کہ جی میں اگر وکٹ پہ رہوں گا تو میں ساتھ ساتھ کھلاتا جاؤں گا, تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ مڈل آرڈر میں ان کے پاس اتنے پاور ہٹنگ نہیں ہے, ان کے پاس یہ پاور ہٹر نہیں ہے کہ جو آتے ہی وہ ہٹنگ شروع کر دیں گے.
نہیں اس پہ ریلی روسو کی بات کریں آپ ریلی روسو تو وہ 5 نمبر پہ رکھا ہوا ہے, وہ نمبر 3 پہ ریلی روسو تو پوری دنیا میں نمبر 3 پہ کھیلتا ہے. جب میں بھی کوئٹہ میں تھا تو میں نمبر 4 پہ کھیل رہا تھا, تو میں ٹاپ سکورر چل رہا تھا اپنے کوئٹہ کی طرف سے. تو معین بھائی اور ندیم بھائی آئے میرے پاس, انہوں نے بولا کہ ہم نے ایک بیٹسمین کو ایڈ کرنا ہے, تو آپ 5ویں پہ چلے جاؤ. روسو تیسرے پہ تھا, ہم اس کو چوتھے پہ لیں گے. احسان عادل تھا, اس کو ہم نے کھلانا ہے تیسرے پہ. میں نے کہا پاکستان سپر لیگ ہے, آپ کی ٹیم ہے, آپ ٹیم کے لیے میں جو کرنے کے لیے تیار ہوں میں کروں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن بات سمپل سی کہ اگر کوئی بندہ ہے, میں تو اس پہ حیران ہوں کہ روسو کیسے مان گیا کہ بھائی میں نیچے کھیلوں گا. پہلے آپ نے کپتان رکھا لاسٹ سیزن میں, تو اب آپ نے, اور اب وہ 5ویں پہ کھیل رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ پوری دنیا پہ وہ نمبر 3 پہ کھیل رہا ہے, لیگیں کھیل رہا ہے, جہاں مرضی کھیل رہا ہے.